کیمیائے سعادت پارٹ 74۔ بس حق تعالیٰ نے ہر چیز کو عدل اور حکمت کے ساتھ پورا بنایا ہے اور جیسا چاہیے ویسا ہی مخلوق فرمایا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کامل پیدا کرنا ممکن ہوتا اور وہ نہ پیدا کرتا تو یہ عاجزی سے نہ پیدا کرتا، یا بخل سے، اور عاجزی اور بخل دونوں اس سے محال ہیں۔ تو جو کچھ دکھ، بیماری، فقیری، نادانی، عاجزی اس نے پیدا کی ہے سب عدل ہے۔ ظلم تو خود اس سے ممکن ہی نہیں، اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کے ملک میں تصرف کرے، دوسرے کی ملک میں خدا کا تصرف کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اس کے ساتھ کسی دوسرے مالک کا ہونا خود محال ہے۔ اس واسطے کہ جو کچھ تھا اور جو کچھ ہے اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے، اور خدا ہی سب کا مالک ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں اور شریک نہیں۔ آخرت۔ حق تعالیٰ نے دو قسم پر عالم کو پیدا کیا، ایک عالم اجسام اور ایک عالم ارواح۔ عالم اجسام کو آدمیوں کی روح کا مقام بنایا اور اس عالم سے زاد آخرت لے لیں، اور ہر شخص کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی۔ اس مدت کی انتہا اجل بنائی اور بڑھنے گھٹنے کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ جب اجل آ جاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیتے ہیں، اور روز قیامت جو حساب اور مکافات کا دن ہے، اس دن جان کو پھر قالب دیں گے اور سبوں کو اٹھا کھڑا کریں گے۔ ہر ایک اپنے اپنے کردار اعمال نامہ میں لکھے دیکھے گا، اس نے جو کچھ دنیا میں کیا سب اسے یاد دلائیں گے۔ عبادت اور گناہ کی مقدار کو ایسی میزان یعنی ترازو میں جو اس کام کے لائق ہوگی تول کر بتائیں گے۔ وہ ترازو اس جہان کے ترازو کے مشابہ نہیں۔ پل صراط۔ پھر سبوں کو پل صراط پر چلنے کا حکم ہوگا، اور صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز، اور جو کوئی اس جہان میں صراط مستقیم یعنی شرع پر جمع رہا ہوگا وہ صراط پر آسانی سے گزر جائے گا، اور جس نے جہاں میں سیدھی راہ نہ اختیار کی اس صراط پر نہ چل سکے گا، دوزخ میں گر پڑے گا۔ اور سبوں کو صراط پر ٹھہرا کر پرسش اعمال کریں گے۔ سچے ایمانداروں سے ان کی سچائی کی حقیقت طلب کریں گے، اور منافقوں اور ریاکاروں کو خجلت دیں گے اور فضیحتوں میں ڈالیں گے۔ کسی جماعت کو بے حساب بہشت میں لے جائیں گے، کسی گروہ کا حساب آسانی سے، کسی کا مشکل سے کریں گے۔ آخر سب کافروں کو دوزخ میں بھیجیں گے، وہ کبھی نجات نہ پائیں گے۔ فرما بردار مسلمانوں کو جنت میں داخل کریں گے، اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی دوزخ میں روانہ کریں گے۔ انبیاء اور بزرگ لوگ ان میں سے جس کی شفاعت کریں گے ارحم الراحمین اسے بخش دے گا، اور جس کی شفاعت نہ کریں گے فرشتے اسے دوزخ میں لے جائیں گے، اس کے گناہوں کی قدر اس پر عذاب کریں گے، پھر جنت میں لے جائیں گے۔ پیغمبر۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ امر ٹھہرایا ہے کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں گے اور بعض سعادت کا موجب ہوں گے، اور آدمی اسے نہیں پہچان سکتا کون اعمال سبب شقاوت ہیں اور کون موجب سعادت ہیں، تو خداوند کریم نے اپنے فضل و کریم عمیم سے پیغمبروں کو پیدا کیا اور حکم فرمایا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا حکم ہو چکا ہے انہیں اس بھید سے آگاہ کریں، اور پیغمبروں کو پیغام دے کر خلائق کی طرف بھیجا کہ سعادت اور شقاوت کی راہ ان کو بتائیں، تاکہ کسی بندہ کو خدا سے محل حجت باقی نہ رہے۔ پھر سب پیغمبر کے بعد ہمارے رسول مقبول خاتم النبیین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کی طرف بھیجا، اور آپ کی نبوت کو ایسے کمال کے درجہ پر پہنچا دیا، پھر اس پر زیادتی محال ہے، اس واسطے کہ آپ کو خاتم الانبیاء کہا گیا ہے،
آپ کو خاتم الانبیاء کیا گیا ہے، آپ کے بعد پھر کوئی پیغمبر نہ ہو، تمام جن و انس آپ کی اتباع اور اطاعت کی تمام جن و انس کو آپ کی اتباع اور اطاعت کا حکم فرمایا، کوئی اس سے باہر نہ ہو۔